السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے نافرمان اولاد۔ یہ کہانی ایک ایسے خاندان کی ہے جہاں ماں باپ نے اپنی زندگی اولاد کے لیے وقف کر دی، لیکن جب وقت آیا کہ اولاد ان کی خدمت کرے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو فراموش کر دیا۔ یہ کہانی دل کو چھو لینے والی ہے اور سبق آموز ہے۔ راشد اور زبیدہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ راشد ایک کسان تھا اور زبیدہ ایک گھریلو خاتون۔ ان کی دنیا ان کے 3 بچوں کے گرد گھومتی تھی، بڑا بیٹا عمر، درمیانی بیٹا احمد اور سب سے چھوٹی بیٹی نور۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ راشد صبح سے شام تک کھیتوں میں محنت کرتا تاکہ اس کے بچے پڑھ لکھ کر اچھا مستقبل حاصل کر سکیں۔ زبیدہ نے ہمیشہ اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھا تاکہ بچوں کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ ان کا ایک ہی خواب تھا کہ ان کی اولاد خوشحال اور کامیاب ہو۔ جب عمر نے کالج میں داخلہ لیا تو راشد نے اپنی زمین کا ایک ٹکڑا بیچ کر اس کی فیس ادا کی۔ احمد کو انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے شہر بھیجا گیا، جس کے لیے زبیدہ نے اپنے زیور بیچ دیے، اور نور کو اچھی تعلیم دلانے کے لیے دونوں میاں بیوی نے اپنے خواب قربان کر دیے۔ زبیدہ اکثر بچوں کو کہتی، بیٹا، ماں باپ کا سب کچھ اولاد کے لیے ہوتا ہے، لیکن بدلے میں ماں باپ صرف عزت اور محبت چاہتے ہیں۔ بچے سر ہلا کر جواب دیتے، امی آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ چند سال گزرے اور بچے اپنے اپنے شعبوں میں کامیاب ہو گئے۔ عمر ایک بینک میں افسر بن گیا، احمد دبئی میں کام کرنے لگا اور نور کی شادی ایک امیر خاندان میں ہو گئی۔ راشد اور زبیدہ کے دل خوشی سے بھر گئے کہ ان کی قربانیاں رنگ لے آئیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ بدلنے لگا۔ عمر نے شہر میں رہائش اختیار کر لی اور گاؤں آنا بند کر دیا۔ عمر نے دبئی میں اپنی زندگی میں مصروفیت کو بہانہ بنا لیا۔ نور اپنی سسرال کی ذمہ داریوں میں مصروف ہو گئی اور ماں باپ سے تعلق کمزور پڑ گیا۔ ماں باپ کی تنہائی۔ راشد اور زبیدہ گاؤں میں اکیلے رہ گئے۔ وہ اکثر عمر کو فون کرتے، لیکن وہ مصروفیت کا بہانہ بنا کر بات ٹال دیتا۔ زبیدہ احمد کو فون پر کہتی، بیٹا ہم تمہیں یاد کرتے ہیں، کبھی آ کر مل جاؤ۔ احمد جواب دیتا، امی دبئی کی زندگی بہت مصروف ہے، چھٹی ملتے ہی آ جاؤں گا، لیکن وہ چھٹیاں کبھی نہ آئیں۔ نور سے زبیدہ کہتی کہ بیٹا کچھ دن ہمارے پاس رہنے آ جائے، تو نور نے کہا، امی آپ کو معلوم تو ہے سسرال میں ذمہ داریاں بہت ہیں، آپ بھی آ جائیں ہمارے پاس رہنے کے لیے۔ ایک دن راشد بیمار پڑ گیا۔ زبیدہ نے عمر اور احمد کو فون کیا، لیکن کسی نے آنے کی زحمت نہ کی۔ گاؤں کے چند پڑوسیوں نے راشد کو اسپتال پہنچایا۔ زبیدہ راتوں کو جاگ کر اس کی خدمت کرتی رہی۔ راشد نے ایک دن زبیدہ سے کہا، ہم نے اپنی زندگی ان بچوں کے لیے وقف کی، لیکن آج ہم تنہا ہیں۔ شاید ہم نے محبت دی، لیکن محبت واپس نہ لے سکے۔ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ خاموش رہی۔ کچھ مہینوں بعد راشد کا انتقال ہو گیا۔ زبیدہ نے دونوں بیٹوں اور بیٹی کو اطلاع دی، لیکن کوئی بھی وقت پر نہ پہنچ سکا۔ گاؤں کے لوگ راشد کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے اور زبیدہ اکیلی اپنے شوہر کو سپرد خواب کر کے گھر واپس آئی۔ چند دنوں بعد عمر اور احمد گاؤں پہنچے۔ زبیدہ نے ان سے کہا، بیٹوں یہ وہ وقت تھا جب ہمیں تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی، لیکن تم نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ عمر نے شرمندگی سے سر جھکایا اور کہا، امی ہمیں معاف کر دیں۔ زبیدہ نے کہا،
ماں باپ معاف تو کر دیتے ہیں، لیکن ان کا دل ٹوٹنے کے بعد محبت وہ نہیں رہتی۔ یاد رکھو، ماں باپ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ان کی زندگی میں ان کی قدر کرو، ورنہ پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو بھول جاتے ہیں، اور ماں باپ وہ چاؤ ہیں جن کے بغیر زندگی کا سفر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کی عزت اور خدمت کرنا اولاد کا فرض ہے۔